اداروں کے خلاف مہم کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کمیٹی کی منظوری دے دی۔ آئی جی اسلام آباد جی آئی ٹی کی سربراہی کریں گے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم سی ٹی ڈی کے ایس ایس پی بھی کمیٹی میں شامل۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اہم قانون سازی کا امکان۔ اسمبلی کا اجلاس شیڈیول سے 1 ہفتہ قبل طلب۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 30 جولائی کی شام 5 بجے ہوگا۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کرائے جانے کا امکان۔ پارلیمان کی بالادستی اور خود مختاری سے متعلق بحث بھی کرائی جائے گی۔ حکومت فسطائیت سے باز نہ آئی تو دھرنے کا رخ کسی اور طرف بھی ہو سکتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ گرفتار کارکنان کو فوری رہائی کا مطالبہ۔ دھرنے سے خطاب میں بولے، فسطائیت اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ عوام کا حق لیے بغیر دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ پورے ملک کی امیدیں اس دھرنے سے جڑ گئی ہیں۔ حکومت کو عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ پاکستان کو انارکی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ پرامن احتجاج کریں گے۔ حکومت نے جماعت اسلامی سے مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ طارق فضل چودھری امیر مقام کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی جماعت اسلامی کے مطالبات سن کر وزیر اعظم کو آگاہ کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لیاقت بلوچ نے مطالبات سامنے رکھ دیے۔ 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو بل میں 50% رعایت۔ سلیب ریٹ ختم کرنے کا مطالبہ۔ آئی پی پیز کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ ڈالر میں ادائیگی کا معاہدہ بھی ختم کیا جائے۔ لیاقت بلوچ کہتے ہیں غریب تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا ظالمانہ بوجھ واپس لیا جائے۔ مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں ٹیکس نامنظور۔ جماعت اسلامی کا راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دھرنا جاری۔ دھرنے کے باعث میرٹر حسن سے کمیٹی چوک تک مری روڈ مکمل بند۔ میٹرو بس سروس بھی معطل۔ جماعت اسلامی اور جے یو آئی کو کامیاب سیاست کے لیے بانی پی ٹی آئی سے اتحاد کرنا پڑے گا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا، بانی پی ٹی آئی سے اتحاد کے بغیر جماعت اسلامی، جے یو آئی اور جی ڈی اے کے اشروں کی سیاست بے نتیجہ ہی جاری رہے گی۔ ان جماعتوں کا اتحاد سب کے مفاد میں ہے۔ حکومت کی ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش۔ مصدق ملک کہتے ہیں بیٹھیں معاملات کو سلجھائیں۔ وہ کہتے ہیں ہم دھرنا دیں گے، پہیہ جام کریں گے۔ کسی کا پہیہ جام کریں گے؟ انتشار کی سیاست کرنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں، ملک دشمن عناصر ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اقتدار کے لیے سیاست نہیں کی، ہم نام پر نہیں کام پر توجہ دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وفاقی حکومت اندر کچھ اور باہر کچھ اور ہے۔ اداروں سے درخواست ہے نیوٹرل ہو جائیں۔ وفاق سے پیسہ نکلوا کر رہوں گا۔ ہمارا بجٹ ٹیکس فری اور فلاحی ہے۔ 1 لاکھ لوگوں کو سولر سسٹم فراہم کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان کو جو نقصان پہنچا سکتے ہیں دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا۔ ایک ٹولہ کبھی سیاست کبھی جمہوریت پر حملہ آور ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ بولے لنگر خانے کھول دیے، قوم کو محنت کے بجائے مفت خوری پر لگا دیا۔ بزدار گوگی حکومت میں ریکارڈ کرپشن کی گئی۔ پی ٹی آئی دور میں معیشت کا بیڑا غرق ہوا۔ ہمیں آزادی تو مل گئی لیکن سکون کی تلاش میں 77 سال گزر گئے۔ ملک اس وقت معاشی بحران میں پھنسا ہوا ہے۔ ہم ملک کو معاشی بحران سے نکالنا چاہتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ بولے ایسا نہیں کہ ساری زندگی بغیر سم چلتے رہیں گے۔ ہم پاکستان میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم خود کو نہیں بدلیں گے تو وقت ہمیں بدل دے گا۔ تعلیم سے ہی ایک مضبوط معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ نوجوان ہی ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔
سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے IPPs کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ قوم کے توسط سے 40 IPPs مالکان کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں۔ MQM رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں بجلی نہیں آ رہی لیکن بل آ رہے ہیں۔ IPPs کا مسئلہ سنگین ہے، ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ پاکستان کو بچانے میں نوجوان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امریکی سینٹ میں پاکستان اور چین مخالف بل پیش کر دیا گیا۔ چین کے بڑھتے اثر و رسوخ اور پاکستان کے مبینہ خطرات سے نمٹنے کے لیے بھارت کی مدد کا دعویٰ۔ بل میں بھارت کے ساتھ اسرائیل، کوریا، جاپان اور نیٹو جیسے اتحادیوں جیسے برتاؤ پر زور دیا گیا ہے۔ بھارت کے خلاف مبینہ اقدامات پر پاکستان کی امداد روکنے اور کانگریس کو آگاہ کرنے کی تجویز دی گئی۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام کہتے ہیں PTI کے حق میں امریکی قرارداد اور پاکستان اور چین کے خلاف امریکی سینٹ میں بل پیش ہونا عقل والوں کے لیے پیغام ہے۔ ثابت ہو چکا PTI غیر ملکی ایجنڈے کے لیے کام کر رہی ہے۔ چینی صدر کے دورہ پاکستان پر ڈی چوک میں دھرنے کی سازش کیوں ہوئی تھی؟ جواب مل گیا۔ PTI کو فورن فنڈنگ کا جواب بھی آج مل گیا۔ وزیر داخلہ کا کرپشن اور ایجنٹ مافیا کی پشت پناہی پر سخت ایکشن۔ انچارج پاسپورٹ آفس مظفر گڑھ شاہد اقبال کو عہدے سے ہٹا دیا۔ محکمانہ کارروائی کا حکم۔ محسن نقوی کہتے ہیں محکمے میں کرپشن کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پاسپورٹ آفس میں جہاں بھی ایجنٹ مافیا یا کرپشن کی شکایت ملی بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین عرف گڈھاجی کے خلاف قانونی گھیرا تنگ۔ منظر عام پر آنے والے فون کال پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ فون کال میں موجود آواز خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین عرف گڈھاجی کی ہے۔ فورینسک ٹیسٹ میں ثابت ہو گیا خارجی نور ولی محسود کی ہدایت پر ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میں میر علی میں گرلز اسکول کو IED لگا کر اڑا دیا گیا۔ کراچی کے علاقے لانڈی گل احمد کے قریب گھر میں دیور نے غیرت کے نام پر بھابھی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتولہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ مقتولہ کا شوہر دبئی میں نوکری کرتا ہے۔ کلفٹن بلاک 4 میں بنگلے سے ہاتھ پاؤں بندھی تشدد زدہ لاش ملی۔ مقتول 35 سالہ علی اصغر بنگلے میں چوکیدار تھا۔ کراچی میں 17 سالہ نوجوان کو اغوا کے بعد قتل کر کے لاش سمندر میں پھینکنے کا واقعہ۔ پولیس نے کیس کے مرکزی ملزم کو 2 سال بعد گرفتار کر لیا۔ نجیب کو 50 لاکھ پیسوں کے تنازع پر 4 جنوری 2022 کو گھر سے شاہ رخ نے اغوا کیا تھا۔ لاش 13 دن بعد مرینا کلب سے ڈوبی ہوئی ملی تھی۔ کھاریا کے نواحی علاقے ککرالی میں گھات لگائے ملزمان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ۔ 4 افراد جاں بحق۔ مقتولین کوٹلہ عرب علی خان سے کھاریا عدالت میں پیشی پر جا رہے تھے۔ لاشیں اسپتال منتقل۔ پاکستان کی عسکری تاریخ میں پہلا نشان حیدر کا اعزاز پانے والے کیپٹن محمد سرور شہید کا 76واں یوم شہادت۔ کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ فیاض نے آرمی چیف کی جانب سے مزار پر پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت۔ بحیرہ عرب سے مانسون ہواؤں کا نیا سلسلہ آج رات ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ پنجاب میں کل سے مانسون بارشوں کے 5ویں اسپیل کی پیش گوئی۔ ترجمان PDMA کے مطابق بارشوں کا 5واں اسپیل 28 سے 31 جولائی تک جاری رہے گا، جس کے زیر اثر ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ سندھ میں مانسون ہوائیں 29 جولائی سے داخل ہوں گی۔ کراچی کے بعض علاقوں میں آج صبح بوندا باندی اور کہیں کہیں ہلکی پھوار سے موسم خوشگوار۔
غزہ میں ہر طرف تباہی، صہیونی فوج کی رفح میں گھر پر بمباری، 5 فلسطینی شہید، خان یونس میں صہیونی حملوں میں 18 فلسطینی جان سے گئے۔ صہیونی فوج کا ایک بار پھر خان یونس خالی کرانے کا حکم، شہداء کی مجموعی تعداد 39,175 ہو گئی۔ تل الوا میں اسلامی جہاد اور القسام بریگیڈ کی مشترکہ کارروائیاں، صہیونی ٹینک مرکوہ کو نشانہ بنا دیا۔ مغربی کنارے میں صہیونی فوج کے حملے میں 1 فلسطینی زخمی، کئی گرفتار۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکہ کے دورے پر موجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور یرغمالیوں کے معاملے پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ نے کہا کہ صورتحال پر کملا ہیرس کا بیان توہین آمیز ہے۔ ایران کے ایٹمی معاہدے سے نکلنا اسرائیل کے لیے بہترین تحفہ تھا۔ ہنزا سے تعلق رکھنے والے کوپہما عابد بیگ کا شاندار کارنامہ، 17 دنوں میں 8,000 میٹر کی 2 چوٹیاں بغیر آکسیجن کے سر کر لیں۔ عابد بیگ نے 10 جولائی کو نانگا پربت کے بعد آج 8,051 میٹر بلند براڈ پیک بھی سر کر لی۔ کھیلوں کی دنیا کا سب سے بڑا میلہ سج گیا، رنگا رنگ افتتاحی تقریب سے پیرس اولمپکس کا باقاعدہ آغاز، 206 ممالک کے دستوں کے روایتی پریڈ کے بجائے کشتیوں کے ذریعے آمد، دریائے سین رنگوں میں نہا گیا، گلوکارہ لیڈی گاگا اور سیلین ڈیان نے آواز کا جادو جگایا، مشعل بھی روشن کر دی گئی۔ کھیلوں کے مقابلے 11 اگست تک جاری رہیں گے، 206 ممالک کے 10,500 ایتھلیٹس حصہ لیں گے۔ پیرس اولمپکس میں کئی ممالک کی خوبصورت ترین ایتھلیٹس بھی شریک، دیکھنے والوں کی توجہ کھیلوں کی مہارت سے ایتھلیٹس کی خوبصورتی پر مرکوز۔ اور جھیل سیف الملوک وادی کاغان کے ماتھے کا جھومر، جھیل جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کے باعث سیاحوں کے لیے امتحان، خستہ حال سڑک ہزاروں افراد کے روزگار کا سبب۔